اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد برپا ہوئی تو میرے والد حضرت عبداللہ نے رات کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا، مجھے یوں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو پہلے شہید ہوں گے میں بھی انہی میں سے ہوں گا، اور میں اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ایسا شخص چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہو، اور یاد رکھنا کہ میرے ذمہ قرض ہے، اسے ادا کرنا اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو جب ہم نے صبح کی تو پہلے شہید ہونے والے وہی تھے، اور میں نے ان کے ساتھ ایک اور شخص کو ان کی قبر میں دفن کر دیا۔ پھر میرا نفس اس بات پر مطمئن نہیں ہوا کہ میں ان کو دوسرے کے ساتھ ہی رہنے دوں، چنانچہ میں نے 6 مہینے کے بعد ان کو قبر سے نکال لیا تو وہ کانوں کی سوا اسی طرح تھے جیسے قبر میں رکھے جانے والے دن تھے۔ پھر میں نے ان کو ایک الگ قبر میں رکھا۔ بخاری شریف۔ فائدہ، اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اس محبت اور تعلق کا بیان ہے جو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جو دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ تھا۔ دوسرا کہ ان کے دل شہادت کے شوق سے بھرے تھے۔ تیسرا یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو اپنی شہادت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چوتھا یہ کہ ان کی کرامت کا بیان ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی ان کی لاش صحیح اور سالم تھی۔ پانچواں، اس سے ضرورت کے وقت قبر سے لاش نکالنے کی مقبولیت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا ہو اور یہ بات معلوم ہو کہ لاش ابھی محفوظ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 2 آدمی ایک اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اور ان دونوں کے ساتھ ان کے آگے آگے چراغ جیسی کوئی چیز تھی۔ تو جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ تھا، یہاں تک کہ ہر ایک اپنے اپنے گھر پہنچ گیا۔ بخاری نے اسے کئی سندوں سے بیان کیا ہے، ان میں سے کچھ میں ہے کہ یہ 2 آدمی اسید بن نذیر اور عباد بن بشر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فائدہ، چراغ کی طرح یہ چیز کیا تھی؟ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی لاٹھی تھی جو چراغ کی طرح چمکتی تھی، جس سے اندھیری رات میں انہیں راستے کی نشاندہی ہو جاتی تھی اور راستے کے اتار چڑھاؤ واضح ہو جاتے تھے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نور نبوت تھا، یعنی یہ ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی تھا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کی قرضوں کو ادا کرنے کی صورت پیدا فرما۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔